السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم آج کل غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے۔ تو اس نظم کا پہلا حصہ جو 5 اشعار پر مشتمل تھا، ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے جو کہ ہم اس کے شعر نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ اس کے پہلے مصرعے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کانٹے بھی آپ جانتے ہیں، زباں بھی آپ کو پتہ ہے، سوکھنے کا مطلب بھی آپ کے علم میں ہے، پیاس بھی آپ کو پتہ ہے، اور یا رب جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ سے یا خدا سے مخاطب ہیں یا اوپر والے سے۔ آبلہ پا کہتے ہیں، آبلہ کہتے ہیں جو چھالے بن جاتے ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، اور پا کہتے ہیں پیر کو۔ آبلہ پا ایک ایسا شخص جس کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہوں۔ اور وادی آپ جانتے ہیں، وادی اصل میں تو ویلی کو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر جو وادی کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ریگستان یا صحرا یا جنگل اسی کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ مرزا غالب اپنے اشعار میں عاشقوں کو زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر بھجواتے ہیں۔ آپ نے پہلے جو ہم نے غزلوں کے مطلب کیے ہیں اس میں آپ نے اس کو سن لیا ہوگا۔ تو وادی پرخار، پرخار پر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، اور خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹے۔ تو ایک ایسی وادی جس میں کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے ہیں، یہ تو ہو گیا لفظوں کا مطلب۔ اب وہ اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مخاطب تو وہ اللہ سے ہیں، یا رب جب انہوں نے کہا تو ان کا مطلب اللہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں کانٹوں سے بھری ہوئی وادی میں ایک ایک کانٹے کی زبان پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے، اور تو کسی ایسے شخص کو بھیج جس کے پاؤں کے تلووں میں آبلے ہی آبلے ہوں، تاکہ وہ پھر اس میں پھرے نکلے گھومے پھرے، اور آبلوں کے پانی سے کانٹوں کی پیاس بجھ جائے۔ دیکھیے کتنی باریک بات کی ہے مرزا غالب نے اس شعر میں۔ اب اس شعر کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کی توجہ چاہتی ہیں، اٹینشن چاہتی ہیں۔ مثلا کانٹوں کی زباں سوکھ گئی، جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے اس کا بہترین نقشہ پیش کر دیا، یعنی کانٹوں کی نوکیں دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں خشک ہو کر نکیلی ہو گئیں۔ جب زبان خشک ہوتی ہے، آدمی کی زبان بھی، آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت دیر سے آپ کو پانی نہیں ملا، یا آپ پانی پینا چاہتے ہیں، یا آپ کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت میں اگر آپ اپنی زبان دیکھیں تو آپ کی زبان جیسے عام حالات میں تھوڑی سی نوکیلی، ہر انسان کی زبان تھوڑی سی ایسی اللہ نے بنائی کہ تھوڑی نوکیلی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نوکیلی ہو کر ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کانٹوں کی زبانیں ہوتی ہیں۔ اب کانٹوں کی زبانیں کیا ہوں گی؟ کانٹوں کی زبانیں وہ ایک آخری سرا ہوگا جو کہ باہر نکلا رہتا ہے اور جو چبھتا بھی ہے، تو اس کو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی بھی پودے کو یا پھل کو کہ پیڑ کو پانی دیتے ہیں تو اس کا پانی اس کی جڑوں میں لگاتے ہیں، لیکن کانٹوں کو اس طرح پانی نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر آپ کو ایک کانٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو پانی دیجئے تو آپ کیسے دیں گے؟ تو اس کے لیے فرماتے یہ ہیں کہ ان کے لیے کچھ پانی دینے کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ سوکھی ہوئی زبانیں گیلی ہو جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاؤں کے تلووں میں چھالے ہوں وہ ان کانٹوں پر چلے پھرے۔ ظاہر ہے کہ کانٹے اوپر کی طرف ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو نوکیں ہیں وہی پیاسی ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ان پر چلے کہ جس کے پاؤں کے چھالوں سے جو پانی نکلے وہ ان کانٹوں کی زبانیں تر کر دے۔ دیکھیے کتنی باریک اور کتنی اچھی بات مرزا غالب نے اس شعر میں کہی ہے۔ اسی لیے تو ان کو لفظوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اور معنی کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے معنی نکال لیتے ہیں، ان کی نظریں
اس طرف چلی جاتی ہیں جہاں پر عام آدمی کی نظر جانا بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک آغوش خم حلقہ زنار میں آوے۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جو کہ برہمن باندھتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اور اسے مذہب کا ایک خاص نشان سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے ایسے بہت سارے پجاری یا برہمن دیکھے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمیں آتا ہے، تو مطلب یہی ہے۔ اگر ہمارا کیا ہوا مطلب درست ہے تو ہمارے وہ دوست جو ہندی جانتے ہیں اور جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں وہ ان پجاریوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ہمیں بتائیں کہ زنار کا مطلب جو ہم نے کیا ہے کیا وہ یہی ہے، یعنی واقعی کوئی ایسا دھاگا ہوتا ہے جس کو جسم کے ساتھ باندھتے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی موٹا دھاگا ہوتا ہوگا جو کہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اگلا اس کا مطلب یہ ہے، رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی حال میں دیکھ کر اس کے اوپر ایک طرح سے یعنی فخر کرنا، فخر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ بھائی کاش میں بھی ایسا ہو جاتا۔ اور اگلا لفظ ہے تن نازک۔ تن آپ سب جانتے ہیں جسم کو کہتے ہیں، اور نازک جو کہ بہت ہی نرم ہو، ہاتھ لگانے سے بھی میلا ہوتا ہو یا ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ اور خم کہتے ہیں مڑے ہوئے کو، ہم اس کو پیچھے خم پڑ گئے جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے خم۔ خم کا مطلب ہوتا ہے موڑ یا مڑا ہوا۔ اور حلقہ کہتے ہیں چاروں طرف سے کوئی چیز، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے اگر 0 یا 0 دیکھا ہے تو وہ دیکھا کیا ہے، یقیناً دیکھا ہوگا، روزانہ ہی دیکھتے ہیں، تو جو چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیر لے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ اور زنار کا مطلب ہم ابھی آپ کو بتلا چکے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کا نازک جسم زنار کی آغوش میں دیکھا تو فرمایا کہ میں رشک سے کیوں نہ مر جاؤں، وہ جسم میری آغوش میں آنا چاہیے تھا۔ یعنی جیسے کہ زنار نے محبوب کے جسم کو گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے اپنے میں لپیٹ رکھا ہے، تو مرزا کی خواہش یہ ہے کہ وہ جسم اسی طرح میں بھی اس جسم کے گرد لپٹ جاؤں، اپنی باہیں اس کے چاروں طرف پھیلا دوں، اور نہ کہ اس دھاگے کی آغوش میں جو برہمن باندھتے ہیں اور اسے ابھی بتایا آپ کو کہ مذہب کا ایک خاص نشان سمجھتے ہیں۔ خم حلقہ زنار کا مطلب یہ ہے کہ زنار کے حلقے کا خم، یعنی زنار باندھتے ہیں تو کندھے پر سے اسے خم دیا جاتا ہے، تو اسی خم کو خم حلقہ قرار دیا انہوں نے، غالب نے۔ تو بس اس کے تو یہی کچھ معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ غارت گر کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینے والا۔ ناموس کہتے ہیں عزت کو، ہوس کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی قیمت پر لے لینے کے لیے، اور زر کہتے ہیں پیسے کو، دولت کو، مال کو، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گل کہتے ہیں پھول کو، اور باغ اور بازار کا مطلب آپ کو پتہ ہے، تو اس کا معنی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب زر کا مطلب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ زر جو ایک زرد سا، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی پھول کو قریب سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک زیرہ سا ہوتا ہے، ایک زرد سا، چھوٹے چھوٹے سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھول کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسرا تو مال، دولت اور قیمت، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہے کہ اگر مال اور دولت کا لالچ عزت اور ناموس کی بربادی کا باعث نہ ہوتی تو پھول کا محبوب باغ چھوڑ کر بازار میں کیوں آتا۔
مطلب یہ ہے کہ پھول کے لیے اول تو یعنی زر کی جو ہوس ہے، یہ لالچ ہے، یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ کھلتا ہے تو اندر سے زیرہ نکل آتا ہے، یعنی اس نے اپنے ہاتھ میں زر رکھ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب پھول کھلتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ سامنے وہ زیرہ سا آتا ہے، مختلف ہوتے ہیں، کسی میں کالا ہوتا ہے، کسی میں زرد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر پھول جو ہے بکنے کے لیے باغ سے نکل کے بازار میں آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے لالچ ہے جو اس کی رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کلی کے اندر بند کا بند رہتا تو نہ اس کے اندر کا جو زیرہ ہے وہ نمایاں ہوتا اور نہ بازار میں بکنے کی نوبت آتی۔ اب اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی جو ہوس ہوتی ہے یا لالچ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے، بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور انسان کی عزت اور ناموس اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے پھول پر اور چمن پر رکھ کر کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کو زندگی میں مال و دولت کی جو ہوس ہے، جو حرص ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام پھول کی طرح کا ہو سکتا ہے۔ شعر ہے، تب جا کے گریباں کا مزہ ہے دل ناداں، جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے، جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے۔ چا کے گریباں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اپنے گریبان کو پھاڑ لینا، اور دل ناداں کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف دل، وہ احمق دل، ناسمجھ دل، اور نفس کہتے ہیں سانس کو۔ الجھے ہوئے کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ تار آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، تار اس دھاگے کو کہتے ہیں، جو بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں جن سے کہ کپڑا بنتا ہے، اور گریبان ظاہر ہے کہ لباس کا حصہ ہوتا ہے، قمیص کا گریبان سمجھ لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر تار سے مراد یہاں پر ہے اس کا ہر دھاگا۔ تو اپنے دل سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے بے خبر اور احمق اور پاگل اور نادان دل، جو گریبان ہے اس کو پھاڑنے کا مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب اس کے ہر دھاگے میں ایک سانس الجھا ہوا ہو، یعنی ہر تار کے ساتھ سانس کھچا ہوا آئے اور دم نکل جائے۔ اب تارے گریباں اور تارے نفس کا مطلب کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے شعر بہت اچھی طرح سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کا 10واں شعر ہے، آتش کدہ ہے سینہ میرا راز نہا سے، اے وائے گر مارز اظہار میں آوے۔ آتش کدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر آگ جل رہی ہو، ویسے تو آپ سے آگ کا گھر کہہ سکتے ہیں، اور نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، تو راز نہا کا مطلب ہوا چھپا ہوا راز، اور مارز اظہار کا مطلب ہے کسی بات کو کھول کر بیان کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ایک ایسا چھپا ہوا بھید ہے جس کی گرمی سے سینہ آتش کدہ بن گیا ہے، یعنی آتش کا گھر بن گیا ہے، آگ کا گھر بن گیا ہے، یعنی اس میں ہر طرف آگ دہک رہی ہے، اور اگر یہ راز ظاہر ہو جائے تو خدا جانے کہاں کہاں آگ لگے اور کیا قیامت برپا ہو۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ شعر ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم سادہ سے ایک عاشق کی بات یا ایک شاعر کی بات کہہ کے اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اصل میں وہ شعر میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ دل کے اندر، میرے دل میں وہ راز چھپا ہوا ہے خدا کو پا لینے کا، اس کو جان لینے کا، تو یہ اگر میں لوگوں پر کھول دوں، یعنی مارز اظہار کر دوں اس کا، یعنی مارز اظہار میں آوے انہوں نے لکھا ہے، تو ہر طرف ایک قیامت مچ جائے۔ اب دیکھیے، یہ
آپ نے واقعات ایسے سنے ہوں گے ایسے صوفیوں کے، مطلب سرمد کا واقعہ ہے کہ وہ خود کو نعوذ باللہ خدا کہنے لگا تھا، تو اس پر کیا قیامت آئی، ظاہر ہے کہ اپنا سر دینا پڑا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن میں ان کو بیان نہیں کروں گا، یہ جو آگ ہے یہ میرے سینے ہی میں چھپی رہے گی، کیونکہ بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ میری جان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور لوگ میرے عقیدے پر بھی کچھ شبہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اگر مزید سوچیں، مزید بڑھاتے چلے جائیں، اور انسان اور خدا کا جو ایک خفیہ تعلق ہوتا ہے جس کو کوئی اللہ کا بندہ پا لیتا ہے، تو اس شعر کے اور گہرے معنی بھی نکل سکتے ہیں۔ آخری شعر ہے اس کا مقطع: گنجینائے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ گنجینہ کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، معنی کا مطلب ہوتا ہے مطلب، طلسم کہتے ہیں جادو کو۔ اشعار ہے شعر کی جمع، یعنی اگر ایک ہوگا تو شعر کہیں گے، اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو اسے ہم اشعار کہیں گے۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے شعروں میں جو بھی لفظ آتا ہے اسے معنی کے خزانے کا ایک طلسم سمجھنا چاہیے، یعنی لفظ میں معنی کے خزانے کے طلسم میں یعنی بھر دیے گئے ہیں، ایک جادو سا بھر دیا گیا ہے، اور جب تک کوئی شخص وہ طلسم توڑ کر اصل خزانے تک نہ پہنچے، میرے اشعار کی حقیقت اس پر واضح نہیں ہو سکتی۔ فرماتے یہی ہیں کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو وہ کسی عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کی میری بات سمجھنے کے لیے آپ کو ایک خاص آدمی بننا پڑتا ہے، اور جو میرے الفاظ ہیں ان کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں، جو ان کے میننگز ہیں، وہ آپ کو نکالنا پڑتے ہیں، تب جا کر کہیں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ میرے شعروں کو سمجھ سکیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی غزل کے جو ہم نے شروع کی تھی اس کا دوسرا حصہ۔ امید ہے کہ اب آئندہ جب بھی آپ یہ غزل پڑھیں گے اور اس مطلب کی روشنی میں پڑھیں گے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ غزل آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ جلدی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔